बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-मुज़क्कर वल-मुअन्नस। तीसरा सबक अद-दर्सुस्सालिस। तीसरा सबक अद-दर्स आपने पिछले सबक में पढ़ लिया, दर्सुन माना सबक, और अस-सालिस तीसरा, सलासतुन से आता है अस-सालिस तीसरा। अद-दर्सुस्सालिस तीसरा सबक। इस सबक में हम लोग मुज़क्कर और मुअन्नस के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, हम देखते हैं अपने आसपास में कि एक किस्म होती है मेल, एक होती है फीमेल। मेल को अरबी में मुज़क्कर कहते हैं और फीमेल को अरबी में मुअन्नस कहते हैं। और एक और किस्म होती है खुनसा, तो वो होती है, उसको हमको उससे बहस नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसका नाम आबिद है, तो आबिद मुज़क्कर है, मर्द है। इसी तरह नफीसा नाम है किसी का, तो वो मुअन्नस है। इसी तरह बैल मुज़क्कर को कहते हैं, बैल मुज़क्कर होता है। और इसी तरह गाय है तो वो मुअन्नस है। तो कहने का खुलासा ये है कि हम अपने आसपास में देखते हैं, खारिज में अपने आसपास में देखते हैं कि इंसान दो तरह के होते हैं, मुज़क्कर मुअन्नस यानी मर्द और औरत। और इसी तरह हैवान में भी दो तरह के होते हैं, नर और मादा। मुज़क्कर से मुराद नर और मुअन्नस से मुराद मादा। तो नहव के अंदर, सर्फ के अंदर, अदब के अंदर जो भी मुज़क्कर और मुअन्नस से जो मुराद होता है वो खारिज वाला मुज़क्कर मुअन्नस नहीं। खारिज में जो मर्द और औरत है वो मुराद नहीं होता है। यहाँ जो बहस होती है अल्फाज से बहस होती है। किससे बहस होती है? अल्फाज से। तो यहाँ जो बोला जाएगा मुज़क्कर मुअन्नस, वो अल्फाज यानी कोई भी लफ्ज़, कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर होगा, कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस होगा। कभी ऐसा हो सकता है कि हम अपनी उर्दू ज़ुबान में जो है, हम अपनी उर्दू ज़ुबान में उसको मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरबी के कायदे के मुताबिक वो मुअन्नस नहीं है, वो मुज़क्कर है। इसी तरह कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम उर्दू में जो है उसको मुज़क्कर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरबी कायदे के हिसाब से वो मुअन्नस है। तो हो सकता है। उसकी वजह यह है कि यहाँ खारिज से बहस नहीं होती, यहाँ लफ्ज़ से बहस होती है। लफ्ज़ में अगर अलामत पाई जाती है तो वो मुअन्नस है, अगर लफ्ज़ में अलामत नहीं पाई जाती है तो वो मुअन्नस नहीं है, मुज़क्कर है। तो कहने का मतलब ये है कि हमको खारिज का उतना लिहाज नहीं करना है मुज़क्कर और मुअन्नस होने में, या फिर उर्दू ज़बान का लिहाज नहीं करना है, उर्दू ज़बान में क्या है, मुज़क्कर है या मुअन्नस, हम उससे बहस नहीं करते। यहाँ जो है अरबी की बहस होगी। अरबी के कायदे के मुताबिक मुज़क्कर है तो मुज़क्कर है, अरबी के कायदे के मुताबिक मुअन्नस है तो मुअन्नस है। तो बहुत सी मरतबा जो तलबा ये गलती कर देते हैं कि उर्दू में उसको मुअन्नस बोला जाता है, उर्दू में उसको मुअन्नस बोला जाता है, तो अरबी में जो है उसके लिए जो भी ज़मीर वगैरह जो लाना होता है तो मुअन्नस ले आते हैं। तो उर्दू को नहीं देखना है, हमको अरबी को देखना है, अरबी के कायदे के मुताबिक जो है वो मुअन्नस है या नहीं। तो यहाँ जो भी कायदा बयान किया जा रहा है अरबी के लिए बयान किया जा रहा है, चूँकि हम अरबी ज़ुबान पढ़ने वाले हैं, उर्दू तो हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ अरबी के कायदे बयान किए जाएंगे। अरबी में मुअन्नस किसको कहते हैं, अरबी में मुज़क्कर किसको कहते हैं, तो आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा। उर्दू में मुज़क्कर है या मुअन्नस, कोई लफ्ज़ उर्दू में मुज़क्कर है या मुअन्नस, उससे बहस नहीं है। कोई लफ्ज़ अरबी में मुज़क्कर है या मुअन्नस, उससे बहस है। जैसे एक मिसाल देता हूँ, आसान सी मिसाल। जैसे मिसाल के तौर पे लफ्ज़ किताब है। क्या है? किताब। लफ्ज़ किताब है, तो किताब को उर्दू में भी किताब बोलते हैं और अरबी में भी किताब ही बोलते हैं। अब उर्दू में जो है किताब मुअन्नस इस्तेमाल होती है, उर्दू में किताब मुअन्नस इस्तेमाल होती है, लेकिन अरबी कायदे के लिहाज से ये मुज़क्कर है, अरबी कायदे के लिहाज से ये मुज़क्कर है। तो हमको उर्दू को नहीं देखना है, हमको अरबी को देखना है कि अरबी में ये मुज़क्कर है, तो अब उसके हिसाब से जो भी लाना है तो अरबी कायदे के लिहाज से लाया जाएगा। तो खैर, एक बात तो ये है कि हमको खारिज में नहीं देखना है कि खारिज में क्या है, मुज़क्कर है या मुअन्नस। बहुत कम ही जो है खारिज में बहस होती है, उसकी पूरी तफसील नीचे आ रही है। और इसी तरह लफ्ज़ में देखना होता है कि लफ्ज़ में मुज़क्कर है या मुअन्नस है, वो देखना होता है। इसी तरह
ہم کو اردو زبان میں جو ہے نہیں دیکھنا ہے کہ اردو زبان میں مذکر ہے یا مؤنث، ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ عربی زبان میں کیا ہے، عربی زبان میں مذکر ہے یا مؤنث، وہ اس کے لحاظ سے جو ہے قاعدے فٹ ہوں گے پھر وہاں پر۔ تو کہتے ہیں کہ جس طرح انسانوں اور حیوانوں میں مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ عابد مذکر ہے اور نفیسہ مؤنث ہے، بیل مذکر ہے اور گائے مؤنث ہے، اسی طرح الفاظ میں بھی کچھ مذکر ہوتے ہیں اور کچھ مؤنث۔ اسم کے مؤنث ہونے کی علامت ذیل میں درج کی جاتی ہے، انہیں خوب یاد کیجیے۔ دیکھیے، مذکر مؤنث ہونے کو سمجھ جائیں گے تو مذکر ہونا خود بخود سمجھ میں آ جائے گا، چونکہ مؤنث جو ہے محدود ہے۔ تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اسم میں ہم نے اسم پڑھ رکھا ہے پیچھے کہ اس میں کسی بھی چیز کے نام کو کہتے ہیں، تو اسم میں اصل ہے مذکر ہونا، لیکن اگر کوئی اسم مؤنث ہو رہا ہے تو اس کے لیے علامت چاہیے۔ کوئی اسم اگر مؤنث ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی علامت چاہیے۔ تو اصل تو ہے اسم میں مذکر ہونا، اسم میں اصل کیا ہے؟ مذکر ہونا، لیکن اگر کوئی اسم مؤنث ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی علامت چاہیے۔ تو نحات نے اسی طرح اہل عرب نے جو ہے اسم کے مؤنث ہونے کی علامت بیان کی ہے، یعنی کوئی اسم مؤنث ہے تو کیسے پہچانیں گے؟ تو یہ علامتیں پائی جائیں گی تو اسم کا مؤنث ہونا پایا جائے گا، اگر یہ علامتیں نہیں ہیں تو اسم مؤنث ہونا نہیں پایا جائے گا۔ جی، تو مؤنث ہونے کی کیا کیا علامتیں ہیں؟ تو مؤنث ہونے کی 3 علامتیں ہیں، آپ یہاں پر سمجھ لیجئے پہلے کہ مؤنث ہونے کی 3 علامتیں ہیں۔ ایک ہے گولتا، مؤنث ہونے کی 3 علامت ہے، ایک ہے گولتا، ایک ہے گولتا، اور دوسری علامت ہے، چھوڑ دو، تو اسم کے مؤنث ہونے کی اولاً 3 علامتیں ہیں۔ کیا کیا علامت ہے؟ ایک تو ہے گولتا۔ گولتا کس کو کہتے ہیں؟ تو گولتا دیکھیے یہاں پر لکھی ہوئی ہے، کسی بھی اسم کے اخیر میں اس طرح کی تا آتی ہے، یعنی اس طرح لکھا ہوتا ہے تو اس کو گولتا کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ گولتا۔ تا 2 طرح کا ہے، ایک تا تو ہے لمبی تا، اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں الف با تا، تو اس کو کہتے ہیں لمبی تا۔ اور ایک جو ہے کسی بھی اسم کے اخیر میں اس طرح تا لکھی ہوتی ہے یا اس طرح لکھی ہوتی ہے تا، تو اس کو کہتے ہیں گولتا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں گولتا۔ تو ایک تو ہے لمبی تا، ایک ہے گولتا۔ تو لمبی تا یہ مؤنث کی علامت نہیں ہے، اسم کے اندر لمبی تا ہونا یہ مؤنث کی علامت نہیں ہے۔ ہاں جہاں ہے وہاں بتلا دوں گا میں کہ یہاں پر علامت ہے، لیکن عام طور سے کوئی اسم واحد ہے تو اس کے اخیر میں اس طرح کی تا ہوگی تو وہ مؤنث ہے، تو وہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ تو کسی اسم کے اخیر میں گول تا ہو تو وہ مؤنث ہونے کی علامت ہے۔ تو مؤنث ہونے کی ایک علامت ہے گولتا، ایک علامت کیا ہے؟ گولتا۔ اسی طرح مؤنث ہونے کی دوسری جیسے اس کو مثال سے سمجھ لیجئے، جیسے مثال میں آپ نے پڑھ رکھا ہے الوردتو، الوردتو کا معنی گلاب، الوردتو آپ نے پڑھ رکھا ہے پچھلے سبق میں، الوردتو معنی گلاب، الزہرتو گلاب، تو الوردتو میں جو تا نظر آ رہی ہے یہ تا گولتا ہے، تو یہ مؤنث کی علامت ہے۔ اسی طرح الزہرتو میں جو تا ہے یہ تا گولتا ہے، یہ مؤنث ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح الرزمتو، الرزمتو معنی بنڈل، تو الرزمتو یہ لفظ میں نے لغت میں دیکھا تھا یہ الرزمتو ہونا چاہیے، میں نے وہاں لغت میں دیکھا تو یہ الرزمتو ہے۔ تو الرزمتو معنی بنڈل، یہاں جو دیکھیے آپ یہ جو ہے یہاں گولتا ہے، یہ بھی گولتا ہے، یہ کیا ہے؟ گولتا، تو یہ مؤنث ہونے کی علامت ہے۔ دوسری علامت ہے الف ممدودہ۔ دوسری علامت کیا ہے؟ الف ممدودہ۔ الف ممدودہ کس کو کہتے ہیں؟ تو الف ممدودہ اس الف کو کہا جاتا ہے جس الف کے بعد حمزہ ہو۔ اگر آپ لوگوں نے نورانی قاعدہ پڑھا ہے
تو وہاں پر آپ نے مد کے بیان میں پڑھا ہوگا، مد متصل ایک ہوتا ہے، مد متصل ایک ہوتا ہے، مد منفصل۔ تو جو مد متصل ہوتا ہے نا، اسی کو الف ممدودہ کہتے ہیں۔ لیکن وہ مد متصل جو ہے اسم میں بھی ہوتا ہے، فعل میں بھی ہوتا ہے، لیکن جو ہے الف ممدودہ سے وہی مراد ہے۔ آپ نے مد متصل میں پڑھا ہے، مد متصل میں پڑھا ہوگا کہ مد متصل کس کو کہتے ہیں، کہ جس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں الف مدہ، مد متصل اس مد کو کہتے ہیں جس مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، یعنی الف مدہ ہو، الف مدہ ہو اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، تو اس کو کہتے ہیں مد متصل۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ علامت ہے کہ لمبی مد کو مد متصل کہتے ہیں، تو اس سے بحث نہیں ہے۔ خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو نورانی قاعدہ مد متصل پڑھا ہے، الف ممدودہ سے وہی مراد ہے۔ لیکن پھر میں بتا دیتا ہوں کہ مد متصل الف ممدودہ اس الف کو کہا جاتا ہے جس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس الف کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہو، ایک سے زائد الف کے برابر ایک سے زائد الف کھینچ کر پڑھا جاتا ہو اس کو، تو اس کو کہتے ہیں الف ممدودہ۔ جیسے اس کو مثال سے سمجھیے آپ، دیکھیے یہاں پر مثال ہے ہمراؤ۔ کیا مثال ہے؟ ہمراؤ۔ تو یہ مثال ہے ہمراؤ۔ ہمراؤ جو مثال دیکھ رہے ہیں، اس مثال میں دیکھیے آپ، یہ الف ہے، اس کے بعد حمزہ ہے، حمزہ ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ حمزہ۔ تو اس الف کو، اس کو کہیں گے الف ممدودہ۔ پلس اس کو پڑھا جاتا ہے کس طرح؟ کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، ہمراؤ، اس طرح کھینچ کر، تھوڑا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ تو کوئی بھی الف ہوتا ہے تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کو بس ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی لفظ ہے، ایک لفظ ہے موسیٰ، موسیٰ، تو موسیٰ کو موسیٰ کر کے نہیں پڑھتا کوئی بھی۔ تو موسیٰ کو کوئی بھی موسیٰ کر کے نہیں پڑھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بس ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتا ہے موسیٰ۔ لیکن ہمراؤ کا معاملہ ایسا نہیں، ہمراؤ جو ہے اس کو پڑھا جاتا ہے ہمراؤ، تھوڑا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ تو الف ممدودہ اس الف کو کہا جاتا ہے کہ جس الف کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، یا جس الف کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، جس الف کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو۔ جیسے ہمراؤ، ہمراؤ مانا سرخ۔ اسی طرح زہراؤ، زہراؤ مانا آب و تاب والی، آب و تاب والی۔ تو اس میں جو ہے الف ممدودہ ہے۔ اس تیسری علامت ہے الف مقصورہ۔ تیسری علامت ہے الف مقصورہ ہونا، کسی اسم کے آخر میں الف مقصورہ ہونا، یہ تیسری علامت۔ الف مقصورہ کس کو کہتے ہیں؟ الف مقصورہ جو ہے اس الف کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بعد حمزہ نہیں ہوتا، جس کے بعد حمزہ نہ ہو، اور پلس اس کو جو ہے صرف ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہو، ایک الف سے زائد کھینچ کر نہ پڑھا جاتا ہو، اس کو کہا جاتا ہے الف مقصورہ۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے مثال دی موسیٰ۔ موسیٰ میں جو الف ہے، موسیٰ میں جو الف ہے، یہ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ کھڑا زبر جو ہوتا ہے عربی میں، کھڑا زبر جو ہے الف کے برابر ہوتا ہے، کھڑا زبر جو ہوتا ہے وہ الف کے برابر ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ الف، اس کو کہتے ہیں الف مقصورہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ الف مقصورہ۔ الف مقصورہ کو لکھنے کا یہی طریقہ ہے کہ کھڑا زبر اور اس کے بعد یا ہوتی ہے، اس طرح لکھا جاتا ہے۔ تو اس میں جو الف ہے یہ الف مقصورہ ہے، یہ الف مقصورہ ہے۔ اسی طرح یہاں پر ایک مثال دی ہے حسنہ۔ یہ حسنہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس میں یہ کھڑا زبر ہے، یہ کیا ہے؟ کھڑا زبر، اور اس کے بعد یا جو ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ الف مقصورہ ہے، اس بات کی علامت ہے کہ الف مقصورہ ہے۔ تو الف مقصورہ لکھنے کا یہی طریقہ ہے کہ یا لکھی جاتی ہے، اس کے پہلے جو ہے اس کے پہلے والے حرف پر کھڑا زبر لگا دیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ یا سے مراد ہے کہ یہ الف مقصورہ ہے۔ اس طرح لکھنے کا طریقہ ہے الف مقصورہ کو۔ تو یہ الف مقصورہ ہے، اس کے بعد دیکھیے حمزہ نہیں ہے، اس کے بعد حمزہ نہیں ہے، اور اس کو جو ہے ایک الف کے برابر ہی کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اس سے زیادہ کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا ہے۔
जी। तो मुअन्नस होने की तीन अलामत है। एक तो है गोलता, मुअन्नस की तानीस की तीन अलामत है। एक तो है गोलता, जैसे अलवर्दतु, अज़हरतु, अर्रज़मतु। दूसरी अलामत है अलिफ ममदूदा, जैसे हमराउ। तीसरी अलामत है अलिफ मकसूरा, जैसे हुस्ना। ये तीन अलामतें हैं मुअन्नस होने की। ये तीनों की तीनों अलामत जो है, ये भी एक बात समझ लीजिए कि आप यहाँ पर देखेंगे सब में लिखा हुआ भी है, मैं बतला भी देता हूँ। ये तीनों अलामतें जो हैं, चाहे वो गोलता हो या अलिफ ममदूदा हो या अलिफ मकसूरा हो, ये इसम के अखीर में आती है। ये अलामत कहाँ आती है? इसम के अखीर में आती है। इसम के दरमियान में गोलता है। पहली बात तो गोलता इसम के दरमियान में या अलिफ मकसूरा या अलिफ ममदूदा इसम के दरमियान में नहीं आएगी, अखीर में ही आएगी। तो जिस इसम के अखीर में गोलता हो, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा हो, तो वो इसम मुअन्नस है। इसी तरह ये भी है कि ये तीनों अलामतें एक साथ किसी भी इसम में एक साथ नहीं पाई जाएंगी। किसी भी इसम में एक साथ तीनों अलामतें नहीं पाई जाएंगी। हाँ, एक एक अलामत, अगर किसी में गोलता है तो ये दोनों नहीं पाई जाएंगी। अगर किसी में अलिफ मकसूरा है तो गोलता और अलिफ मकसूरा नहीं पाई जाएगी। तो कोई भी एक अलामत पाई जाएगी। तीनों अलामतें किसी इसम में एक साथ जमा नहीं हो सकती है। ये बात याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे।